جو ہونا تھا ہو گیا، اب میرا اس گھر پر کوئی حق نہیں ہے، مجھے میرے بچے لا دیں، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ میں روتے روتے بولی، اچھا نہ رہنا، اب اس وقت کہاں جاؤ گی بارش میں؟ آدھی رات کا وقت ہے، صبح چلی جانا۔ انہوں نے اپنے دوپٹے سے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، اب نہیں رہوں گی یہاں ایک پل بھی، رات تو بہت لمبی ہے۔ نیہا، معاذ اور اسامہ کو لا دو، میں اب یہاں ٹھہرنے سے زیادہ مرنے کو ترجیح دوں گی۔ نیہا نے مجھے گلے لگا لیا۔ بھابی پلیز حوصلہ کریں، اتنی شدید سردی ہے، اندر تو چلیں، دیکھیں کیسے آپ کا جسم ٹھنڈا برف ہو رہا ہے۔ اندر چل کر پوری بات تو بتائیں، کس بات پر جھگڑا ہوا ہے؟ اس نے پیار سے مجھے کہا۔ نہیں، اب کوئی جھگڑا نہیں رہا، سارے جھگڑے ختم ہو گئے، بس مجھے جانے دیں۔ میں اپنا آپ اس سے چھڑانے لگی۔ خولا بیٹی، عقل کرو، ایسی نادانی کی باتیں نہیں کرتے، میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں، مگر اس کا مطلب نہیں کہ تم آدھی رات کو اس برستی بارش میں گھر سے نکل پڑو۔ مجھے اندر چل کر پوری بات بتاؤ، جس کا قصور نکلے گا میں اسے ہی جھوٹا کہوں گی، تم اپنے آپ کو سنبھال لو۔ اماں جی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پھر دونوں ماں بیٹی منت سماجت کر کے مجھے اندر لے آئیں۔ اماں جی کے پوچھنے پر میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ دنگ رہ گئیں۔ ہمارے صدمے کے بیٹے سے اس کی امید نہیں، ہرگز نہیں تھی۔ بابا تو اس رات گھر پر بھی نہیں تھے، اور پھر صبح اماں جان کے روکنے کے باوجود میں وہاں نہیں رکی، اور پتہ نہیں انہیں میری حالت پر ترس آ گیا۔ اس ظالم کو انہوں نے پتہ نہیں کیسے سمجھا کر دونوں بچوں کو میرے ساتھ کر دیا۔ اماں جی نے آتے آتے بھی مجھے ٹھنڈے دل سے سوچنے کا کہہ رہی تھیں، تو اس وقت میرا جی اس قدر دکھا ہوا تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کہوں، اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو تو کیا آپ اسے بھی ایسا کہیں گی؟ ڈرائیور مجھے اور بچوں کو امی ابا کے گھر کے آگے اتار کر چلا گیا۔ غصے میں نے اپنے کپڑے لیے تھے، نہ کوئی اور چیز، بس دونوں بچوں کی انگلیاں تھامی۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو ناشتے کی میز پر بیٹھے سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ دونوں بھائی اور بھابیاں، ابا امی، ہنا اور آسما آپا، وہ پتہ نہیں کب آئی تھیں۔ امی کی شکل دیکھتے ہی میں نے دونوں کی انگلیاں چھوڑ دیں اور جا کر ان سے لپٹ گئی۔ صبر کے پیمانے چھلک گئے اور میں دھواں دھار رونے لگی۔ سب ہی گھبرا گئے۔ خولا کیا ہوا ہے؟ آخری آواز جو میرے کانوں میں پڑی وہ فاروق بھائی کی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ ایک ہفتہ ہاسپٹل میں رہی، بلکہ پہلے 2 دن تو مجھے ایمرجنسی میں رکھا گیا۔ یہ تو امی ابا کی دعائیں تھیں جو خدا نے مجھے اسامہ اور معاذ کے لیے دوبارہ زندگی دے دی۔ تیسرے دن ہوش آنے کے بعد کتنی دیر تک مجھے یاد ہی نہ آ سکا تھا کہ میں کہاں ہوں اور میری یہ حالت کیسے ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو سارا واقعہ یاد آیا تو جیسے شدت غم سے میرا دماغ پھٹنے لگا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ مجھے خوش رکھا جائے، ٹینشن اور پریشانی سے بچایا جائے، اور میری گھر والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے مجھے خوش رکھیں، کیونکہ جو چوٹ مجھے لگی تھی اس کا ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ پھر جب 1 ہفتے بعد مجھے ڈسچارج کیا گیا اور میں گھر آئی تو اسامہ کو 4 دن سے شدید بخار تھا۔ اس کا اتنا سا منہ نکل آیا تھا۔ معاذ کو بھی فلو تھا۔ دونوں ہی ڈرے سہمے سے تھے
شاید اس رات کا سہم ان کے ننھے ذہنوں سے چھپ کر رہ گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں مجھ سے چمٹ گئے۔ اسامہ نے مجھے چھوڑا ہی نہیں۔ ان کی حالت دیکھ کر میں اپنا صدمہ بھول گئی۔ ان دونوں کو سینے سے چمٹائے میں کمرے میں پڑی رہتی۔ اب یہ دونوں ہی تو میری زندگی تھی، وہ زندگی ڈولتی ناؤ کو سہارا دے سکتے تھے۔ اور دوسرے روز جب اسامہ کا بخار کافی حد تک اتر گیا تو امی اور آسماء آپا میرے پاس آ گئیں۔ دونوں کے اصرار پر مجھے انہیں ساری بات بتانی پڑی، اور ویسے بھی میرا ان سے کچھ بھی چھپانے کا ارادہ نہیں تھا۔ ماں باپ سے بڑھ کر سچا اور ہمدرد خیرخواہ اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے ساری بات امی کو بتا دی، اس کی ہٹ درمی سے لے کر اپنی ذلت تک۔ امی تو چپ کی چپ رہ گئیں۔ آسماء آپا بھڑک پڑیں۔ اس نے کیا ہمیں اتنا ہی گرا ہوا سمجھ رکھا ہے کہ جو چاہے کرے، تمہارے ساتھ جو بھی سلوک کرتا جائے، اور اس سے کوئی باز پرس کرنے والا کوئی نہیں؟ چپ کرو میری بہن، ابھی تمہارے دکھ کے لیے لڑنے والے زندہ ہیں۔ تم نے صحیح فیصلہ کیا جو یہاں آ گئیں۔ وہاں رہ کر اس سے رحم کی بھیک مانگتی تو اس فرعون کا دماغ تو 7ویں آسمان پر چڑھ جاتا۔ وہ مجھے گلے سے لگا کر پیار کرتے ہوئے بولی۔ میرے آنسو ان کے دامن میں جذب ہونے لگے۔ پھر بھی خولا، تم نے اس سے نرمی سے پوچھنا تو تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ امی نے شاید آسماء آپا کا ایک لفظ نہیں سنا تھا، وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ کچھ دیر بعد مجھ سے بولی، امی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ کیوں پوچھتی؟ جب گھر میں آگ لگتی ہے تو پھر یہ نہیں سوچا کرتے کہ آگ کیوں لگی ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ آگ کس نے لگائی ہے۔ آسماء آپا نے پلٹ کر تلخی سے امی سے کہا، نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ آگ کس نے لگائی ہے، بلکہ آگ سے کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے جلد سے جلد آگ بجھانے کی ترکیب کرتے ہیں، نہ کہ آگ لگانے والے کا پیچھا کرتے ہیں۔ وہ اسی سوچ بھرے انداز میں بولی، آپ کا مطلب ہے کہ آگ لگانے والے کو کھلا چھوڑ دیا جائے، اس سے کچھ باز پرست نہ کی جائے؟ آسماء آپا تنگ آ کر بولیں، یہ مسئلہ بات کا ہے، فی الحال اطمینان تسلی سے اس پر غور کر کے اسفندیار سے بات کی جائے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور اب وہ کیا چاہتا ہے۔ ہم کیوں جھکیں؟ ہماری بہن پر بھاری نہیں ہے، اسے ہی جھکنا چاہے گی۔ بچے یہی رہیں گے خولا، اور خولا بھی ہمارے پاس ہی رہے گی۔ دیکھے گا جب وہ طوائف اسے کنگال کر دے گی تو خود ہی چور چور ہو کر لوٹ آئے گا۔ آسماء آپا کو شروع ہی سے مجھ پر بڑا پیار تھا۔ یہ تم بہت دیر کی سوچ رہی ہو، ابھی کی بات کر رہی ہوں۔ اگر ابھی ہم اکڑ گئے تو وہ مزید اکڑ جائے گا۔ دونوں میں سے ایک فریق کو ذرا سا جھکنا پڑے گا۔ یہ زندگی بھر کے معاملے ہوتے ہیں۔ امی شروع ہی سے متحمل مزاج تھیں۔ مجھے ان کی یہ عادت بہت پسند تھی، لیکن آج ان کی باتیں بے حسی کا ثبوت دے رہی تھیں۔ ان نے میری عزت کا، میرے پندار کا ذرا بھی خیال نہ تھا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا۔ صرف اسی کی نہیں، اس کی بھی زندگی بھر کا معاملہ ہے، اگر وہ سوچے تو، ورنہ ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں اس کے پاؤں پکڑنے کی۔ ہماری بہن ہم پر بھاری نہیں ہے۔ آسماء آپا اپنے موقف پر ڈٹی رہیں۔
بچوں جیسے جذباتی فیصلے نہ کرو آسما، یہ معاملے جذباتی پن سے نہیں نپٹائے جاتے۔ ذرا سا جھکنے سے ہماری کوئی شان نہیں گھٹ جائے گی، اتنا تو بیٹی والوں کو نرم ہونا ہی پڑتا ہے۔ نرمی اکڑ تو تباہی لاتی ہے، اور وہ مرد ہے، وہ نہ بھی جھکے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہمیں بہرحال فرق پڑے گا۔ اب امی کی باتیں میری برداشت سے باہر تھیں۔ ٹھیک ہے، اگر میں آپ پر اتنی ہی بھاری ہوں تو میں یہاں نہیں رہتی، کہیں اور چلی جاتی ہوں، لیکن میں اب اس گھر میں نہیں جاؤں گی جہاں سے اس نے مجھے دھکے دے کر نکالا، وہ بھی ایک طوائف کی خاطر۔ یا وہ اسے طلاق دے، ورنہ میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ یہ آپ سن لیں۔ میں غصے سے کھڑی ہو گئی۔ ہم بھی تمہیں ایسے نہیں بھیجیں گے، آخر کچھ نہ کچھ شرائط تو منوا کر ہی بھیجیں گے، لیکن یہ معاملہ تب ہی طے ہوگا جب کوئی رابطہ ہوگا یا کوئی کرے گا۔ ان کے رابطہ کرنے کے انتظار میں بات لمبی ہو جائے گی، اور جوں جوں وقت گزرے گا انا کا مسئلہ بڑھتا جائے گا۔ اسی لیے خولا بیٹی سمجھداری سے کام لو، جذباتی مت بنو۔ اس مسئلے کے بہت سے حل نکل سکتے ہیں۔ تم ذرا اپنا ذہن کشادہ کرو اور اس بات کو ذہن سے نکال دو کہ دوبارہ تمہیں اس گھر میں نہیں جانا، تمہیں وہیں جانا ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہو سکا تو ابھی ہم زندہ ہیں۔ تمہیں منفی باتیں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اب تم آرام کرو، میں تمہارے ابا اور بھائیوں سے بات کروں گی۔ امی متانت سے کہتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گئیں۔ امی کی اس نرم مزاجی سے تو میرے سسرال والوں کو شے ملی ہے۔ ذرا کوئی بات ہوتی ہے وہ جھٹ سارا الزام مجھ پر رکھ دیتے ہیں، اور امی بھی ہر بار ان لوگوں کے سامنے مجھے ہی جھوٹا کہتی ہیں، اور پھر علیحدگی میں ہزار منتیں کرنے پر مجھے پھر ادھر روانہ کر دیتی ہیں۔ اگر ایک بار امی ان لوگوں کے سامنے ڈٹ جاتی تو یوں بار بار تو مجھے ذلیل ہونا نہ پڑتا۔ آسما آپا امی کے باہر جاتے ہی جیسے پھٹ پڑیں۔ آسما آپا کی سسرال بہت بڑی تھی، لیکن دیور اور 3 نندیں اور پھر ان کی اماں خاصی گرم مزاج تھیں۔ سارا گھر ناصر بھائی کی کمائی پر چل رہا تھا، جس کا قلق آپا کو بہت تھا، اور اس کی بھڑاس وہ ہر چوتھے روز سسرال والوں سے جھگڑ کر نکالتی تھی۔ اور چند روز پہلے تک میں بھی اس معاملے میں امی کی ہم خیال تھی کہ آسما آپا کے سسرالی جھگڑوں میں زیادہ قصور آسما آپا کا ہوتا ہے، لیکن آج میرے معاملے میں امی نے جس بے حسی کا ثبوت دیا تو مجھے پتہ چلا کہ آسما آپا کا ان جھگڑوں میں اتنا ہاتھ نہیں ہوتا، بلکہ ایک تو ان کے سسرالی جھگڑالو ہیں، اور دوسرے امی کا نرم جھکا ہوا من کرتا رویہ انہیں شے دیتا ہے۔ اور ناصر بھائی کی کمائی پہ بھلا آسما آپا سے زیادہ کس کا حق ہوگا؟ اگر انہیں اس بات کا دکھ ہوتا ہے تو صحیح ہے، مجھے اپنے خیالات تبدیل ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ آسما آپا صحیح کہتی ہیں، انسان کو اتنا بھی ڈھیلا نہیں پڑنا چاہیے، میں نے سوچا۔ پھر امی نے شاید اپنے نقطہ نگاہ سے ابو کو ساری بات بتائی۔ وہ بھی کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ ایک آدھ دن ویسے ہی گزرا چپ چاپ۔ وہ شاید ان لوگوں کی طرف سے کسی پیش رفت کے منتظر تھے۔ جب وہاں سے کوئی سلسلہ زبانی نہ ہوئی تو ابو نے فاروق بھائی اور نثار بھائی کو بٹھا کر ساری بات بتائی۔ ساری بات سنتے ہی دونوں بھائیوں کو جیسے کرنٹ ہی لگ گیا۔ اتنی بڑی بات اور آپ نے ہم سے ذکر نہیں کیا؟
फारूक भाई हैरत और सदमे से बोले, जिक्र क्या करते, मैंने सोचा 2-4 रोज़ गुजरेंगे, असफन यार को अपनी गलती का एहसास होगा, चलो लेने ना सही कोई पैगाम ही भेजेगा, लेकिन इसने ऐसा ना किया तो अब ये सब कहना ही पड़ा। अम्मी ने कुछ बेबसी से कहा, हम क्या बेगैरत हैं कि इसके पैगाम का इंतज़ार करेंगे? इसने क्या समझकर इतना बड़ा कदम उठाया और अब आप बता रही हैं ये सब? निसार भाई का मारे गुस्से के बुरा हाल था। ये कौन सी खुशी की खबर थी कि तुम्हें इस वक्त बता देती, मुझे तो खुद कल पता चला है सारी की सारी बात का। अब गुस्से को छोड़ो और ये सोचो ठंडे दिल से कि अब क्या करना है। अम्मी ने इन्हें भी सब्र तहम्मुल की लाइन पर डाल दिया। करना क्या है, इसकी तरफ से इंतज़ार फजूल है, वो धोखेबाज ही नहीं ढीठ भी है, लेकिन हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। उसे पैगाम भिजवाएं कि या तो उस तवाइफ को तलाक दे या फिर हम इससे निमट लेंगे। फारूक भाई ने दो टोक लहजे में कहा। अच्छा, अगर वो कह दे कि मैं उसे तलाक नहीं देता तो फिर? अम्मी पता नहीं क्या ठाने बैठी थीं। फिर हम उसे देख लेंगे, निसार भाई धमकी आमेज लहजे में बोले। क्या देख लोगे, क्या कर लोगे तुम? उसे मजबूर करोगे कि आकर तुम्हारी बहन को ले जाए? अब्बू ने जवाबन कहा, दोनों बच्चे हमारे पास हैं और हम इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। खौला इसकी कानूनी बीवी है और खुफिया निकाह की हमारे यहाँ एक हैसियत है। क्या हैसियत है? असफन यार को उसे तलाक देनी ही पड़ेगी। फारूक भाई पुरजोर लहजे में बोले। बच्चे वो अदालत के ज़रिए भी वापस ले सकता है, इसने निकाह किया है। खौला ने खुद निकाह नामे की कॉपी देखी है, हम उसे कैसे चैलेंज कर सकते हैं? अगर खुदा न खास्ता इसने खौला को। अब्बू ने गहरा सांस लिया, इसलिए गुस्सा छोड़ो और सुलह सफाई की कोई राह निकालो। अब्बू, सुलह सफाई वहाँ पर होती है जहाँ दोनों फरीक सुलह करना चाहें। अगर सिर्फ एक फरीक की ऐसी ख्वाहिश हो तो दूसरा उसे सिर्फ झुकाने की फ़िक्र करता है। अगर हम पहल करेंगे तो इसमें हमारी ही नहीं खौला की भी इंसल्ट है। पहल हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए। आसमा आपा ने कहा, देखो बेटा, अगर हम ये अना और पहल वगैरह को लेकर बैठ गए तो फिर इस मसले का सुलझाव बेहद मुश्किल है। हम में से कोई नहीं जाएगा इसकी तरफ, बल्कि हम अपनी तरफ से किसी और को भेजेंगे। आखिर इसके भी तो माँ बाप बैठे हैं, हम इनके ज़रिए बात करेंगे। खुद ही तो वो बयाने आए थे खौला को। आखिर इनकी भी इज्जत का मामला है और हमारे साथ कोई एक मसला तो नहीं है। अब्बू ने गहरा सांस लिया। 2-4 माह तक हिना की शादी करनी है। तुम्हारा आए दिन ससुराल वालों से झगड़ा रहता है। खौला की तरफ से इत्मीनान था, अब ये फैसला खड़ा हो गया। अभी तो किसी को पता नहीं चला कि वो इतने मसले से इधर क्यों आई है। जब बात फैलेगी तो लोग तरह तरह से पूछेंगे। बेशक कसूर खौला का नहीं है, लेकिन फिर भी ये मौशा हर सूरत छड़ी बेटी वालों पर ही मारता है और नुकसान भी इनका ही होता है।
ہمارے لیے صرف انا کا مسئلہ نہیں، اور بھی بہت سے مسئلے ہیں جو صرف انا کو گلے لگانے سے پیدا ہوں گے۔ اس لیے تھوڑا سا ہمیں بھی جھکنا پڑے گا، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد امی نے پوچھا، وہاں جائے گا کون؟ میں بھائی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ ابو نے حمید کا نام لیا۔ اسفندیار کے باپ سے ان کی بڑی اچھی سلام دعا ہے۔ تو کیا اس طرح بات نہیں پھیلے گی؟ نثار بھائی بولے۔ میں کہہ دوں گا ان سے وہ اپنے تک رکھیں، ابو نے کہا، اور تم لوگ بھی ابھی شائستہ اور کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ ابو نے دونوں بھائیوں سے کہا، دعا کرو یہ معاملہ بالا ہی بالا نپٹ جائے، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ ابو کا لہجہ فکر مند تھا، اور کمرے میں مکمل خاموشی تھی، اور میں جو کھڑکی کے پاس کھڑی ساری گفتگو سن رہی تھی، کھڑے کھڑے تھک گئی۔ میری وجہ سے سب پر یہ افتاد آن پڑی، اور تایا حمید بھلا کیا کر سکیں گے؟ بابا سے ان کی جتنی بھی سلام دعا صحیح، لیکن اسفندیار کا جو روپ میں نے اس رات دیکھا تھا، مجھے اب اس سے ذرا سی بھی امید نہیں رہی تھی کہ وہ میرا یا بچوں کا ذرا سا بھی کچھ احساس کرے گا۔ میں خود کو گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لے آئی، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے پتا تھا۔ تایا حمید ایک نہیں 2 دفعہ گئے، اور دوسری دفعہ بھی ناکام لوٹ آئے۔ اسفندیار اب بابا کے بس کا نہیں تھا، اور جب تک اسے یہ پتا تھا کہ اس کی چوری سے کوئی واقف نہیں، وہ چور بنا رہا۔ لیکن اب جب کہ اس کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا، تو وہ شیر بن گیا تھا۔ اب وہ پوری ڈٹائی سے سب کا سامنا کر سکتا تھا۔ اس نے کہلوا بھیجا تھا کہ چونکہ میں خود گئی ہوں، اس لیے خود ہی آؤں گی، وہ مجھے لینے نہیں آئے گا۔ اور دوسرے، وہ لیلا کو طلاق نہیں دے گا۔ اگر میں خود آتی ہوں تو مجھے یہ شراکت خوش دلی سے برداشت کرنی پڑے گی، اور سوکن تو مٹی کی بھی ہو وہ نہیں سہی جاتی۔ میں ایک جیتی جاگتی سوکن کو کیسے برداشت کر لیتی؟ اور یہ کسی نے کہا ہے، مین آن ہز اون امیج گاڈ کریٹڈ۔ خدا نے انسان کو اپنے عکس پر پیدا کیا ہے۔ کس قدر صحیح ہے۔ انسان میں اگر خدا کا ذرا سا بھی پر تو ہے، تو وہ اپنے خالق کی طرح شراکت کس طرح گوارا کر سکتا ہے؟ اور پہلی بات بھی اس نے جھوٹ کہی تھی کہ میں خود گئی تھی۔ اس نے مجھے گھر سے نکالتے وقت رات کا احساس نہیں کیا تھا۔ وہ دن میں کیا میرا خیال کرتا؟ اس کے 2 ٹوک جواب پر جیسے گمسم ہو گئے۔ میرا قیام مکے میں لمبا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک جو امید تھی کہ شاید وہ بابا اور امی جی کی بات مان لے گا، وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ حتیٰ کہ اس نے دونوں بچوں کی بھی پرواہ نہ کی، نہ ان سے ملنے آیا، نہ انہیں بلایا۔ وہ دونوں اپنی جگہ سہمے ہوئے تھے۔ ان کا کھانا پینا کم ہو گیا تھا، کھانے میں ضد کرنے لگے تھے، اور میری تو انہیں حد سے زیادہ بے اعتباری ہو گئی تھی۔ وہ سوتے سوتے اٹھ کر کمرے سے باہر آ جاتی تو معاذ اتنا بڑا ہو کر زور زور سے رونے لگتا۔ اتنی پرواہ تو وہ میری اپنے گھر میں بھی نہ کرتے تھے۔ ان کے سکول بھی یہاں سے خاصے دور تھے۔ کچھ دن تو دونوں بھائی ڈیوٹی نبھاتے رہے۔ فاروق بھائی نے چھوڑاتے اور نثار بھائی لے آتے۔
لیکن جب انہیں بھی احساس ہوا کہ یہ کوئی ایک آدھ دن کا معاملہ نہیں تو وہ بھی اکتانے لگے۔ صبح کو فاروق بھائی کو اچانک دفتر سے دیر ہونے لگی اور نثار بھائی کو دوپہر میں دفتر سے اٹھنے کا ٹائم نہ ملتا۔ کبھی صبح ان کی چھٹی ہو جاتی اور کبھی دوپہر واپسی میں انہیں 2-3 گھنٹے لگ جاتے۔ ایک دو ہفتے میں ہی وہ مرجھا کر رہ گئے تھے۔ پھر فاروق بھائی نے ان دونوں کو وین لگوا دی۔ ان کے اپنے بچوں کے اسکول گھر سے زیادہ دور نہ تھے، اس لیے وہ صبح آسانی سے چلے جاتے تھے۔ اسامہ اور معاذ جو مرسڈیز اور بازاروں میں جانے کے عادی تھے، 20-25 بچوں کے ساتھ وین میں جانا انہیں کسی عذاب سے کم نہ لگتا۔ پھر واپسی میں سارے شہر کا چکر لگا کر جب وین والا انہیں چھوڑ کر جاتا تو وہ بھوک اور تھکن سے نڈھال ہو چکے ہوتے۔ اسامہ تو آتے ہی رونے لگ جاتا کہ وہ کل سے اسکول نہیں جائے گا۔ اگلے روز میں اسے بہلا پھسلا کر اسکول کے لیے تیار کرتی۔ دوپہر میں آ کر وہ پتھر بکھر جاتا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے خود کو بھی سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ دونوں بھائیوں کے بچے ہنا سے پڑھتے تھے۔ شام میں اسامہ اور معاذ کو شروع سے اپنے ٹیوٹر سے اسپیشل اٹینشن کے ساتھ پڑھنے کی عادت تھی۔ اب اتنے بچوں کے بیچ بیٹھ کر ہنا سے پڑھنا انہیں دشوار لگتا۔ دن بدن وہ پڑھائی میں کمزور ہونے لگے۔ آتے وقت میں ان کے کپڑے یونیفارم سب وہیں چھوڑ آئی تھی۔ یہاں آ کر جب انہوں نے دوبارہ اسکول جانا شروع کیا تو ابو نے انہیں 2 یونیفارم بنوا دیے، مگر 2 یونیفارم ان کے لیے ناکافی تھے۔ ان کے اسکول کا سٹینڈرڈ اس قدر ہائی تھا کہ بچے کی یونیفارم پر ذرا سی شکن ہوتی تو فوراً بچے کے پیرنٹس کو شکایت بھیج دی جاتی۔ ان کے دونوں یونیفارم دنوں میں ہی پیلے پڑ گئے تھے تو نوٹس پر نوٹس آنے لگے کہ بچوں کو نیٹ اینڈ کلین یونیفارم میں بھیجیں۔ لیکن یونیفارم تو بہت چھوٹی بات تھی، اصل مسئلہ تو ان کے اسکول کی فیس تھی۔ دونوں بھائیوں کے 5-6 بچوں کے اسکول چارجز ملا کر ان دونوں کی فیس بنتی تھی، اور مہینہ یوں چٹکی بجاتے میں گزر جاتا، اور جب مجھے ان کی فیس کے لیے ابو کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے تو میں 100 بار مرتی۔ ابو ریٹائرڈ ہو چکے تھے۔ وہ میرے فیس مانگنے سے پہلے دونوں بھائیوں سے پیسے اکٹھے کرتے تھے۔ دونوں بھائی 1-2 دن لیٹ کر دیتے تو ابو مجھے یہ کہتے کہ کل لے لینا، تو میں جیسے مٹی ہو جاتی۔ لیکن یہ 1-2 دن کا تو معاملہ نہ تھا، یہ تو اب ساری زندگی کا معاملہ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ادھر سے کسی نے پلٹ کر خبر نہ لی تھی۔ نیہا کا اور اماں جی کا 1-2 بار فون آیا تھا۔ خرم 1 بار آیا تھا، اس کے بعد وہ جرمنی چلا گیا تھا اپنے کسی کام کے سلسلے میں۔ پتہ نہیں واپس آیا تھا یا نہیں، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ میں تو اپنے ہی الجھنوں میں گھر کر رہ گئی تھی۔ بھابھیوں کے ماتھے پر شکنیں پڑنے لگی تھیں۔ دونوں بھائی حد درجے مصروف ہو گئے تھے۔ رات گئے دفتروں سے لوٹتے، شاید وہ اوور ٹائم لگانے لگے تھے۔ ابو اور امی بے حد چپ چپ رہنے لگے تھے۔ ہنا کے سسرال والے کتنے دنوں سے نہیں آئے تھے۔ کہاں ان کا دن رات کا پھیرا لگتا تھا۔
انہیں فوراً تاریخ دیں شادی کی۔ اس بات پر امی خاصی پریشان تھیں۔ پھر انہیں دونوں آسماء آپا کا اپنی ساس زبردست قسم کی جھگڑا ہو گیا اور تینوں بچوں کو لے کر آ گئیں۔ نہلے پہ دہلا ہو گیا۔ میں تو پہلے ہی شرم کے مارے وہاں مری جا رہی تھی۔ اب آپا کے آنے سے حالات بالکل ہی دگرگول ہو گئے۔ امی نے حسب عادت آپا کو جھوٹا کہا تو پھوٹ پڑی۔ ہر بار آپ مجھے ہی جھوٹا کہتی ہیں، وہ اتنے سچے ہیں کہ آپ ان کو سنے بغیر سچا مان لیتی ہیں اور مجھے سن کر بھی جھوٹا کہہ دیتی ہیں۔ لیکن اب اس جہنم میں نہیں جاؤں گی، زہر کھا لوں گی، مگر اب وہاں نہیں جاؤں گی۔ یہ روز روز کا تماشا ختم ہوگا۔ تماشا تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایک پہلے سے آ کر بیٹھی ہوئی ہے، نہ آباد نہ ویران۔ اب تم آ گئی ہو، زہر تو ہمیں دے دو۔ تم تو بات ختم کر آئی ہو، باتیں تو ہمیں سننی پڑتی ہیں۔ پتہ نہیں نصیبوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جلتی مٹی سے خدا نے ہمارے خیم اٹھائے ہیں، ایک پل چین نہیں۔ کہتے ہیں جس کی بیٹی دکھی اس کا جگ دکھی، یہاں تو دو دو آ بیٹھی ہیں۔ ہمیں سکھ کہاں سے ملے گا؟ امی روتی ہوئی اٹھ کر چلی گئیں تو آپا منہ سر لپیٹ کر لیٹ گئیں۔ اور میں کیا کرتی؟ کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہر طرف جیسے پتھر پڑے تھے۔ کس کس پتھر کو اٹھا کر راستہ صاف کرتی۔ میری پشت پناہی کرنے والوں کو اب خود حوصلوں کی ضرورت تھی۔ وہ مجھے کیا حوصلہ دیں گے؟ میں آپا کو دیکھ کر رہ گئی۔ دن ایک ایک کر کے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ آپا کو آئے ہوئے بھی مہینہ ہو چلا تھا۔ ایک بار ناصر بھائی نے بھی پلٹ کر ان کی خبر نہ لی تھی، ورنہ وہ ہر بار ہفتہ 10 دن بعد ہی چکر لگا لیتے تھے۔ پھر خوب بحث مباحثہ ہوتا۔ آپا ان کے گھر والوں کو اور اپنے نصیبوں کو برا بھلا کہتی۔ امی آپا کو ڈانٹتی۔ ناصر بھائی امی سے معذرت کرتے۔ آپا اکڑ جاتی۔ امی آپا کی تنہائی میں جا کر منت سماجت کرتی اور 2-3 گھنٹوں بعد معاملہ سلجھ جاتا اور وہ ناصر بھائی کے ساتھ چلی جاتی۔ لیکن اس بار تو کوئی لمبا ہی جھگڑا لگتا تھا۔ پہلے جب وہ آتی تو دونوں بڑے بچوں کو وہیں چھوڑ آتی تھی، چھوٹوں کو ساتھ لے آتی۔ وہاں دادی اور پھوپھیاں دونوں بچوں کو رکھ لیتی، لیکن اس بار وہ تینوں بچوں کو ساتھ لے کر آئی تھیں اور اب وہ بھی ادھر ہی سے اسکول جاتے تھے۔ بھائی اور ابو خرچ کرتے کرتے گھبرا اٹھے تھے۔ بھائیوں کی پرسکون گھریلو زندگیوں میں ہم دونوں بہنوں کی وجہ سے کتنی بے سکونی آ گئی تھی، اس کا اندازہ بھائیوں کے اکھڑے اکھڑے رویوں سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ اور وہ سچی تھی۔ آخر ہمیں کیا حق پہنچتا تھا کہ ہم اپنی پریشانیوں کی گٹھڑیاں لا کر ان کے کندھوں پر دھر دیں۔ پہلے میں میکے بہت کم وقت کے لیے آیا کرتی تھی، بلکہ بھائی اور بھابیاں فون کر کر کے مجھے بلوایا کرتے تھے۔ امی ناراض ہونے لگتی تھی تو پھر میں آیا کرتی تھی، وہ بھی محض چند گھنٹوں کے لیے۔ بہت کم رات گزارا کرتی تھی اور رات رہنا مجھے دشوار بھی بہت لگتا تھا۔ مجھے اپنے کمرے کی عادت تھی، بلکہ اس میں موجود سہولتوں میں، اور میرے بچے عادی تھے۔ یہاں پورے بیڈ رومز تھے، پھر ایئر کنڈیشنر صرف ایک کمرے میں تھا۔ گرمیوں کی دوپہروں اور راتوں میں
سارے گھر کے لوگ اسی ایک کمرے میں بھر جاتے تھے اور مجھے سب کے درمیان نیند نہ آتی تھی، اور بچے تو فوراً گھبرا جاتے، چلیں مما گھر چلیں۔ وہ فوراً رٹ لگا لیتے تھے اور میں بھی ان کا بہانہ کر کے فوراً چل پڑتی، مگر اب تو وہ بھی نہ کہتے تھے کہ ماما گھر چلیں۔ پتہ نہیں کس نے ان کے ذہنوں میں یہ پھونک دیا تھا کہ وہ بھول کر بھی گھر کا نام نہ لیتے تھے۔ میں ذرا خاموش بیٹھی تو وہ دونوں میرے گرد منڈلاتے لگتے، بار بار پوچھتے، مما کیا ہوا ہے، مما کیا ہوا ہے؟ اور میں محض انہیں پیار کر کے رہ جاتی تھی۔ کیا بتاتی کہ کیا ہوا ہے؟ آپا کے آنے سے ماحول میں ٹینشن بڑھ گئی تھی۔ خاندان میں ہونے والی چاہ گوئیاں اب بلند آواز میں ہونے لگی تھیں۔ پتہ نہیں زینب نے کیسی تربیت کی ہے اپنی بیٹیوں کی، 4 دن سسرال نبھان نہیں کر سکتی۔ یہ سب سے بلند طعنہ تھا جو امی کے کانوں میں پہلی بار پڑا تھا۔ وہ دونوں بستر سے اٹھ سکی تھیں، مگر آپا کی وہی رٹ تھی کہ میں اب وہاں نہیں جاؤں گی۔ آخر سوچ سوچ کر میں نے نوکری کا فیصلہ کر لیا، اور کچھ نہیں تو کسی اسکول میں جاب تو مل ہی سکتی تھی۔ جو ہی میں نے فاروق بھائی اور نثار بھائی سے بات کی تو وہ دونوں بھڑک اٹھے، یوں کرو یہ جوتیاں اٹھا کر ہمارے سروں پر مارو، جو تھوڑی بہت عزت رہ گئی ہے وہ تم نوکری کر کے خاک میں ملا دو۔ پہلے کیا کم زمانے بھر کے تانے سن رہے ہیں؟ اب ایک اور اضافہ ہو جائے گا کہ 4 دن بہن کو نہ کھلا سکے، جو ٹگے ٹگے کی نوکریاں کرنے چل پڑی، اور کوئی نہیں تمہارے سسرال والوں کو ہی سب سے زیادہ موقع ملے گا۔ آج یہ بات کی ہے، آئندہ نہ کرنا، ورنہ اپنا ٹھکانہ بھی کہیں اور کر لینا۔ انہوں نے بات ہی ختم کر دی، لیکن بات میرے چپ کرنے سے تو ختم نہیں ہوتی تھی۔ اخراجات منہ پھاڑ کر کھڑے تھے اور کمانے والے 2، اور جب برتن خالی ہوتے ہیں تو آپس میں ٹکرانے لگتے ہیں۔ وہی ہوا، پہلے کوئی کچھ کہتا تو دوسرا چپ کر جاتا تھا، لیکن اب وہ بات رہی نہیں تھی۔ بھابھیوں کا خیال تھا کہ ہم نے آ کر ان کی زندگیوں کا سکون برباد کر دیا ہے، اور آپا کا خیال تھا کہ جتنا حق بھائیوں کا اس گھر پر ہے، اس سے کہیں زیادہ ہم دونوں کا ہے۔ آپا کی طبیعت میں غصہ زیادہ تھا، اور بھابھیوں کی برداشت بھی اب ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر بچوں کی آپس کی لڑائیاں، جو ماؤں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ پہلے بچے لڑتے، پھر ماؤں کے موڈ آف ہو جاتے، بعد میں ابو اور بھائیوں تک پہنچتی بات تو ان کے دل برے ہوتے۔ گھر میں ہر وقت ایک محاذ کی سی کیفیت رہنے لگی تھی، اور جہاں ایسی حالت ہو وہاں رزق سے کبھی برکت اٹھ جایا کرتی ہے، دلوں سے چاہ ختم ہو جاتی ہے، اور جب دلوں سے چاہ ختم ہو جاتی ہے تو دل تنگ پڑنے لگتے ہیں، گنجائش کم ہونے لگتی ہے۔ یہاں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا، دلوں سے چاہ ختم ہو رہی تھی، رزق کم پڑنے لگا تھا، چیزیں ایک دوسرے کے لیے چھپائی جانے لگی تھیں، اپنے بچوں کو پرائے بچوں میں فرق پڑتا جانے لگا تھا، اور دن بدن فرق بڑھنے لگا۔ نہ میں ان باتوں کی عادی تھی، نہ ہی میرے بچے۔ آپا جیسے مہاجرائی اپنے سسرال چھوڑ کر آئی تھی، وہی اب یہاں بھی قائم ہو گئی تھی۔ بھابھیوں کے رویے اب یکسر بدلنے لگے تھے۔ امی ابو بے چاہ صلح صفائی کراتے رہتے، لیکن یہ سب کب تک چلے گا؟ سوچ سوچ کر میرا ذہن تھکنے لگا تھا۔
لیکن یہ سب تو چھوٹے چھوٹے مسائل تھے. ہم گھر کے اندر لڑ رہے تھے. آخری دھماکہ تو پیٹھ پیچھے پر آخری تنکا ثابت ہوا اور ہنا کے سسرال والوں نے شادی سے انکار کر دیا. ہماری کم بختی کا سایہ اس بیچاری کی بخت پر جا پڑا. بہن جی معاف کرنا، بیٹے نے شادی سے انکار کر دیا ہے. اسے کوئی اپنی دفتر کی لڑکی پسند آ گئی ہے. ہم مجبور ہیں. اس کی ساس یہ کہہ کر منگنی کا سامان رکھ گئیں اور ہم سب پتھر کر رہ گئے. کیا امی ابو اتنے تھے کہ یہ سب نہ سمجھ سکے کہ لڑکے کو اچانک کو لیک کیسے پسند آ گئی، جبکہ شادی کے لیے سب سے زیادہ اصرار ہی وہ کر رہا تھا. بہرحال آپا کے لیے دھچکا ہی کافی ثابت ہوا تھا. ماحول اتنا ٹینس تھا کہ کوئی کسی کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں تھا. بھائی اور بھابیاں شاید ہمیں ہی قصوروار ٹھہرا رہے تھے. امی ابو دونوں میں نچڑ کر رہ گئے تھے اور ان کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر ہم دونوں بہنیں اپنی جگہ چور ہو گئے. اور جب تایا حمید نے آ کر بتایا کہ ان لوگوں نے رشتے سے اسی لیے جواب دیا ہے کیونکہ سب لوگوں کا خیال ہے کہ ہم تینوں بہنوں میں گھر بنا کر رکھنے کی نہ تو صلاحیت ہے نہ نباہ کی. ہاں بات کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن جب نباہ کا وقت آتا ہے تو لوگ نصیب کو دوش دینے لگتے ہیں. ہمارے نصیب ایسے تھے کہ لوگ ہمیں آسانی سے بات کر سکتے تھے. اگر نصیب نے ان پر دوسری عورت کو مسلط کر دیا تھا تو کیا ہوا، لوگ تو چار چار کر لیتے ہیں. کیا اس میں ذرا بھی برداشت نہ تھی؟ ماں باپ کی عزت کی خاطر ذرا برداشت کر لیتی. وہ کون سا اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی تھی، الگ ہی تھی نا. یہ الفاظ تھے تائی جی کے میرے بارے میں. اور معاف کرنا زینب، اسما کی تو زبان اور رویے سے اس کے سسرال والے ناک تک بھرے پڑے ہیں. وہ ایک بار لڑ کر میکے آئی تھی تو تم نے اسے روکا نہیں تھا. اسے منہ توڑ کر جواب دینا تھا کہ بی بی جا کر خود نباہ کرو. ہمارا جو فرض تھا وہ ہم نے پورا کر دیا ہے. تم نے تو اسے چھیڑ چھاؤں دی اور وہ ہر بار بھاگی چلی آتی ہے. اور اس وقت کے لوگ سچے تھے اور ہم جھوٹے. ہم دونوں کا اس طرح میکے آ کر بیٹھ جانا ہی لوگوں کو سچا کرنے کے لیے کافی تھا. اور اسی شام جب اسامہ اور معاذ کا یونیفارم استری کر رہی تھی، آپا کار ریڈور میں کھڑی فون پر ناصر سے بات کر رہی تھی اور معافی مانگ رہی تھی. اور رات کو جب ناصر بھائی آسما آپا اور بچوں کو کچھ کہے بنا کچھ جتائے آ کر لے گئے تو مجھے اپنی ذلت اور بے بسی کے گہرے دکھ نے رات بھر سونے نہ دیا. انہوں نے معافی مانگ لی، ان کا معاملہ سلجھ گیا. میں کس سے معافی مانگوں؟ میری تو کسی نے پلٹ کر خبر نہ لی تھی. میں تو جیسے اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی. پھر جیسے خدا کو مجھ پر رحم آ گیا، یا شاید میرے والدین کی حالت زار پر رحم آ گیا. آسما آپا کے جانے کے بعد اماں جی آ گئیں مجھے لینے کے لیے، پورے 8 ماہ کے بعد. اور حالات مجھے اس قدر بے وقت ثابت کر چکے تھے کہ میں ان سے 8 ماہ کا حساب بھی نہ مانگ سکی. بس ان کے سامنے چپ چاپ بیٹھی رہ گئی. وہ امی اور ابو سے معذرت کر رہی تھی اپنی اس کوتاہی
اپنی اس کوتاہی کی جو ان سے سرزد ہو گئی تھی۔ میں اتنا عرصہ کوشش کرتی رہی کہ وہ کس طرح اس ہرافہ کا پیچھا چھوڑ دے اور بچی پھر سے گھر آ جائے، مگر اس نے تو اسے کیا گھول کر پلا دیا ہے کہ اسے اور کچھ سوچتا ہی نہیں۔ انہوں نے ہاتھ ملتے ہوئے مجھے کہا اور مجھے دیکھا، باپ بھی ہار گیا ہے اس کے آگے، آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں۔ بس جی، ہم کیا بتائیں، ہماری تو خود اس پریشانی نے کمر توڑ دی ہے۔ جب بھی سوچتی تھی یہ خیال آتا تھا کہ خولا کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، پر اب تو 8 ماہ سے جیسے ہمارا سارا گھر لو کے تھپڑوں کی زور ہو گیا ہے۔ ہم کیا بتائیں۔ امی کی آواز نم آلود تھی۔ اب بہن جی، سوائے صبر اور حوصلے کے اور کوئی چارہ نہیں۔ آپ خولا بیٹی کو سمجھائیں۔ وہ سینے پہ پتھر رکھ کر میرے ساتھ چل پڑے۔ آخر کب تک وہ دامن چھڑائے گی؟ کب تک اس فریب کے پیچھے بھاگے گا؟ ایک نہ ایک دن تو لوٹ ہی آئے گا۔ اس ایک دن کی آس دل میں رکھے تو گھٹن رستہ بھی آسان ہو جائے گا۔ بچوں کی خاطر اور ہماری عزت کی خاطر اسے کہیں میرے ساتھ چلے۔ گھر اس کے بغیر اور بچوں کے بغیر جنگل بن گیا ہے۔ نیہا کے بابا کی طبیعت بالکل اچھی نہیں رہی، ورنہ وہ بھی آتے۔ یہی بات وہ اگر آج سے 8 ماہ پہلے آ کر کہتی تو شاید میرا سارا گھر تلواریں سونک کر کھڑا ہو جاتا۔ لیکن اب ان 8 ماہ نے مجھے اور میرے گھر والوں کو اتنا کچھ سمجھا دیا تھا کہ وہ ان کا آنا اور کہنا ہی اپنے لیے بڑی عزت کی بات سمجھ رہے تھے، جس کا نتیجہ ابو کے یہ جملے تھے، بہن، خولا بھی آپ کی ہی ہے اور بچے بھی، ہم کون ہوتے ہیں انہیں روکنے والے؟ اب اس کی قسمت اس کے ساتھ۔ اتنے ماہ بٹھا کر بھی دیکھ لیا، اسے جیسے اور ضد آ گئی ہے۔ اب جو آپ کہیں، کیونکہ شرفاً طلاق لینے سے مر جانا بہتر سمجھتے ہیں، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے، یہ دیکھے بغیر کہ طلاق کے بغیر بھی ان کی بیٹی اس ذلت پر اندر ہی اندر مر گئی ہے۔ بہن جی، لوگ باتیں بنائیں گے، اتنا عرصہ بٹھایا تو کیا تصفیہ کیا، ہاتھ پکڑ کر چلتا کیا۔ ہم بھی عزت دار لوگ ہیں، خاندان قبیلے والے، اور آپ بھی۔ آپ خود سوچیں، آخر آپ بھی بیٹی والی ہیں، میری بچی کیا سوچے گی؟ امی نے آخر الفاظ اتنی آہستگی سے کہے تھے کہ میرے کان میں نہ پڑ سکیں گے، لیکن کمرے میں تو پن ڈراپ سائلنس تھا، اور میں امی سے کہنا چاہتی تھی، امی آپ کی بیٹی کچھ نہیں سوچے گی، کیونکہ اس کی سوچ آپ کی عزت اور ذلت کے آگے ختم ہو چکی ہے۔ اچھا زینب بہن، میں پھر چلتی ہوں، کوئی وعدہ نہیں کرتی، کوشش کروں گی کل پھر آؤں گی۔ آپ خولا کو ذہنی طور پر تیار کر لیجئے گا، باقی اللہ کو جو منظور۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں تو امی بھی ان کے ساتھ باہر نکل گئیں، اور جب رات کو بھائیوں کو ان کے آنے کی خبر ملی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ دیکھا، میں نہیں کہتا تھا کہ وہ لوگ خود آئیں گے، فاروق بھائی خوشی سے بولے۔ بچے بیچارے بھی بہت اداس ہو گئے، گھر اور باپ کے بغیر۔ نثار بھائی نے ایک مدت بعد اسامہ اور معاذ کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بھائی،
اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے، کوئی کب تک دوسروں کے گھر میں پڑا رہ سکتا ہے۔ شائستہ بھابھی نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور میں مسکرا بھی نہ سکی، بلکہ اچھا ہی ہوا ہم نے پہل نہیں کی، ورنہ بڑی سب کی ہوتی۔ نثار بھائی اپنی دھن میں بولے، کہاں چھوڑا ہے اس ڈائن کا پیچھا اس نے؟ امی نے دبے دبے لہجوں میں کہا۔ امی کچھ عرصے کی بات ہے جب اسے پتہ چلے گا کہ خولا اپنے گھر آ چکی ہے اور بچے بھی، تو خود ہی دل برداشتہ ہو کر چلی جائے گی۔ ایک دن آپ یہ فکر چھوڑ دیں۔ آج سب ہلکے پھلکے ذہن سے سوچ رہے تھے۔ واقعی یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہ تھی جس کے لیے کوئی اپنا گھر، یا وہ بھی آسائشوں سے بھرا، چھوڑ چھاڑ کر دوسروں کے سر پر آ بیٹھے۔ وہ خود ہی دفع ہو جائے گی۔ مجھے یہ فکر نہیں کرنی چاہیے۔ میں سب کے پرسکون چہرے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اور پھر اگلے دن واقعی معجزہ رونما ہو گیا۔ جب میں شام کو معاذ کو پڑھاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اماں جی نہیں آئیں، تو اسامہ اچھلتا ہوا اندر آیا۔ مما مما، پاپا اور دادو آئے ہیں۔ اس کے چہرے پر 1000 واٹ کی روشنی تھی اور میرے ہاتھ سے کتاب چھوٹ گئی۔ اور جب میں دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑے ڈرائنگ روم میں سلام کرنے گئی، تو وہ بڑے کروفر سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے ایک تمسخر بھری نگاہ سے دیکھا، لیکن یہ میرا خیال تھا، وہ بھلا مجھے ایسے کیوں دیکھے گا؟ میں نے خود کو جھٹلایا اور اماں جی کے ساتھ جا بیٹھی۔ دونوں بچے جا کر باپ سے لپٹ گئے اور اس نے بھی انہیں اپنے ساتھ لپٹا کر خوب پیار کیا، تو میرے ساتھ ساتھ سب کو جیسے تسلی ہو گئی۔ میرے گھر والے اس کی خاطر میں بچھے جا رہے تھے۔ امی ابو اسے دیکھ کر یوں خوش ہو رہے تھے جیسے وہ حج کر کے آیا ہے، اور دونوں بھائی خواہ مخواہ اسے مخاطب کر رہے تھے، جس کے جواب وہ ہوں ہاں میں دے رہا تھا۔ ہاں، تو اسے ایسے ہی جواب دینا چاہیے۔ یہ کچھ کم تھا کہ وہ بلا کسی شرط کے خود چل کے مجھے لینے آیا تھا۔ اور پھر جب بھابھیوں نے 3 منزلہ ٹرالی کھانے پینے کے سامان سے لاد کر اس کے سامنے رکھی اور ٹیبل پر سجانے لگیں، تو یکدم کھڑا ہو گیا۔ ماں جی، اب چلیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میری میٹنگ ہے 6 بجے اور 5:30 ہو رہے ہیں۔ یہ سب پھر کبھی ہوگا۔ اس سے ایک تحقیر بھری نگاہ ٹرالی پر ڈالی اور سائڈ سے ہو کر باہر کی طرف بڑھا۔ اسفندیار بیٹا، زیادہ وقت نہیں لگے گا، بری بات، ایسے نہیں کرتے۔ اماں جی نے کھڑے ہو کر اسے ذرا سمجھانے کی کوشش کی۔ تو پھر آپ آتی رہیے گا، میں چلتا ہوں۔ اسے اب کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا تھا۔ چلو پھر کوئی بات نہیں۔ اماں جی گھبرائیں، پتہ نہیں اسے کیسے ساتھ لائی تھیں۔ چلو خولا بیٹی، چل کر گاڑی میں بیٹھو بچوں کو لے کر، انہوں نے مجھے کہا۔ تو میں نے اس بے لحاظ شخص کی طرف دیکھا جس کا طعنہ مجھے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ میری میٹنگ نہ ہوتی تو میں کچھ اور دیر اور بیٹھتا، امید ہے آپ محسوس نہیں کریں گے۔ پتہ نہیں اسے کیا خیال آیا کہ وہ پلٹ کر ابو سے بولا، چلو کوئی بات نہیں، تمہاری بھی مجبوری ہوگی، اس لیے ہم تمہیں روکیں گے نہیں۔ چلو خولا بیٹی، جلدی کرو، اسفندیار کو دیر ہو رہی ہے۔ اس بات کے بعد
اور سننے کو کیا رہ گیا تھا بھلا۔ تھوڑی دیر بعد میں مختصر سامان کے ساتھ امی ابو اور سب گھر والوں سے مل کر چپ چاپ گاڑی میں آ بیٹھی۔ صرف اماں جی اور بچے خوش تھے، وہ تینوں ہی چہک رہے تھے، جبکہ میں اس بات پر بے حد خوش تھی کہ آج میرے ماں باپ کم از کم سکون کی نیند سوئیں گے اور میرے بھائی اور بھابیاں صبح ہلکا پھلکا ذہن لے کر بیدار ہوں گے۔ اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی کہ آپ کی وجہ سے کسی کو ذرا سا ہی صحیح سکون مل جائے، اور میں واقعی اس بات پر بے حد خوش تھی۔ اب نہ ایسے ملیں گے ہم کبھی کسی موڑ پر تم سے سوچنا، اور تیرے یہ لفظ پھول ہیں کہ پتھر تم سوچنا۔ جدائی سے بھی کڑا ایک فیصلہ اس نے کیا، ہم روز ملیں گے مگر اجنبی بن کر تم سوچنا۔ حالات سے فراز کا یہ بھی ایک طریقہ تھا، میری وہ چپ جبر تھا کہ صبر تم سوچنا۔ اب اس رات جب 8 ماہ کے طویل عرصے کے بعد ہم گھر میں داخل ہوئے تو یوں لگا جیسے صحرا کے لمبے سفر کے بعد کوئی آبادی میں داخل ہوا ہو۔ نیہا اور بابا نے کھلے دل اور محبت سے ہمارا استقبال کیا۔ لمحوں میں ہی بچے اچھلتے کودتے سارے گھر میں پھرنے لگے۔ میں تھوڑی دیر ان لوگوں کے پاس بیٹھی۔ اسفندیار تو ہمیں گیٹ پر ہی اتار کر اپنی میٹنگ میں چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اماں جی نے مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا۔ جاؤ جا کر کچھ دیر آرام کر لو، بچوں کے کپڑے وغیرہ ٹھیک کر لو، صبح انہیں اسکول جانا ہوگا۔ تو میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ بالکل ویسے کا ویسے تھا جیسے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ بیش قیمت فرنیچر اور پرتکلف آسائشوں سے سجا ڈریسنگ ٹیبل اسی طرح میک اپ کے سامان سے اٹا پڑا تھا۔ ساری لائٹس آن تھیں، حتیٰ کہ فانوس بھی جل رہا تھا، جس کی جگمگ کرتی روشنی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اے سی کولنگ سے کمرے میں ہلکی ہلکی خنکی پھیلی ہوئی تھی۔ پیچ کلر کے ویلوٹ کے دبیس پردے اور ذرا تیز کلر کا قالین، دیوار گیر خوبصورت منقش وارڈروب میرے ڈریسز سے بھری ہوئی۔ سب کچھ موجود تھا، پہلے کی طرح پرکشش اور دل کو لبھانے والا، مگر کبھی نہیں تھا۔ میرا یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب کچھ میرا تھا مگر کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک مذاق تھا، ایک دھوکہ، ایک طنز، ایک فریب، ایک گمان، اور بس۔ میں اس وقت تک اس کمرے میں، اس میں موجود ہر شے کی مالک و مختار تھی، جب تک اصل مالک چاہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو ایک پل میں مجھے اٹھا کر گیٹ سے باہر کر دے۔ ایک پل میں لاکھ، دوسرے میں خاک۔ یہ کیا پیڑا ڈوکس؟ وہ بات جو بظاہر غلط ہو حقیقت میں صحیح ہو تھا۔ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ اس رات کی ذلت بھرا نقشہ پھر سے آنکھ کے پردے پر ابھرنے لگا۔ تم نے اپنی حماقت سے پہلے بھی اس سونے کے محل کو ٹھکرایا تھا، تو تمہیں اس نعمت کی ناشکری کا خمیازہ بھگتنا پڑا تھا۔ اب ایسی غلطی نہ کرنا۔ اسفندیار تصویر میں مسکرایا۔ بچوں کے لیے، صرف بچوں کے لیے میں یہ سب سہوں گی۔ میں نے اذیت سے سوچا، چلو بچوں کے لیے ہی صحیح۔ وہ دو معنی انداز میں بولا تو میں گھبرا کر باہر نکل آئی اور خواہ مخواہ اسامہ اور معاذ کو آوازیں دینے لگی۔
رات کو جب ہم کھانے کے لیے ڈرائنگ ٹیبل کے گرد بیٹھے ہوئے تھے تو نوکر آ کر پیغام دیا کہ چھوٹے صاحب کا فون آیا ہے کہ وہ آج رات گھر نہیں آئیں گے، کسی کام سے شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ تو اماں جی اور بابا مجھ سے نظریں چرانے لگے اور نیہا خواہ معاذ کو چھیڑنے لگی اور میں پوری توجہ سے اسامہ کو کھانا کھلانے لگی۔ 10 بجے تک دونوں بچے سو چکے تھے اور اب میں سوچ رہی تھی کہ مجھے بھی اب سو جانا چاہیے۔ صبح ان دونوں کو تیار کر کے اسکول بھی تو بھیجنا ہے۔ میں نے کروٹ بدلی لیکن نیند میری آنکھوں سے اس طرح غائب تھی جیسے کبھی آئے گی نہیں۔ میں نے پھر کروٹ بدلی، ساتھ ہی خیال آیا کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا تو میرا دم گھٹنے لگا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا اب ساری رات ایسے ہی گزرے گی، اسی قرب اور انتظار کی سولی پر لٹکے ہوئے؟ تم تو کہتے ہو چلو یوں ہی صبر کیے جاؤ، صلیب وفا پر لٹکی ہوئی جان ہماری ہے۔ میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ چلو خولا، پھر کیا ہوا؟ ایک تمہاری ہی تو نیند اڑی ہے نا، کتنے لوگ تو سکون سے سوئیں گے، ابو، امی، بھائی، بھابیاں، اماں جی، بابا اور اسفندیار بھی۔ اگر اتنی آنکھیں بے سکون رہیں تو خدا کا عرش نہ ہل جائے۔ ایک تمہیں نیند نہ آنے سے کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ اور ذرا خود سوچو، یہ حماقت تو پہلے بھی کر چکی ہو۔ بڑا زعم تھا تمہیں خود پر، اپنی پرخلوص محبت، وفا وغیرہ پر۔ کیا نتیجہ نکلا یوں آزمانے کا؟ جیسے تمہارے زعم کے غبارے میں کسی نے سوئی چبو دی ہو۔ اس سوئی کی چبھن کا احساس تمہیں آئندہ کبھی یہ غلطی نہ دہرانے دے گا۔ اور یہ تو میں مان گئی تھی کہ اس دنیا کے ایکسس میں ایک محور دولت بھی ہے۔ ہم لاکھ جھٹلائیں کہ دولت کی کیا حیثیت ہے، ہم لعنت بھیجتے ہیں اس پر، لیکن پچھلے 8 ماہ جس تکلیف اور اذیت میں گزرے، اس کا ایک سبب اسی دولت کی محرومی بھی تھی۔ کوشش کے باوجود میں بچوں کو امریکن اسکول سے کسی عام اسکول میں نہیں ڈال سکی، کیونکہ یہ مجھے کسی طرح بھی گوارا نہیں تھا کہ میرے بچے اس ہائی اسٹینڈرڈ کے اسکول سے کسی لو میڈیم اسکول میں جائیں۔ آپا غلط کہتی تھی کہ سوکن تو مٹی کی بھی ہو تو نہیں برداشت ہوتی، یہ تو پھر ایک جیتی جاگتی سوکن ہے، کیسے برداشت ہوگی؟ نہیں آپا، اگر دولت ہو تو سوکن کیا، لوگ کئی خداؤں کر برداشت کر لیتے ہیں، ایک سوکن کیا چیز ہے؟ میں نے جلتی ہوئی سانس باہر نکالی۔ دیکھو آپا، میں آج جیتی جاگتی سوکن کے باوجود کتنی عیش بھری زندگی گزار رہی ہوں۔ ایک آنسو میری آنکھ سے نکل کر دبیر قالین کے کسی ریشے میں جذب ہو گیا۔ اس نے جانا کہاں ہے، لوٹ کر بالآخر تمہارے پاس ہی آئے گا۔ صبر کرنا، حوصلہ کرنا، یہ امی کے الفاظ تھے۔ آتے وقت ہاں لوٹ آئے گا جب اس کا آنا اور نہ آنا میرے لیے برابر ہوگا۔ امی، یہ صبر تو پتھر کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ اب ایک عورت سے کہہ رہی ہیں کہ اپنا شوہر کسی اور کو سونپ کر میں صبر کی تسبیح کروں۔ نہیں ہے اتنا کلیجہ میرا، نہیں ہے مجھ میں صبر۔ یہ سب لے لو، دولت، یہ عیش، یہ ٹھنڈی ہوائیں، یہ لمبی لمبی گاڑیاں، یہ روشنیاں، یہ رزق، برق ملبوسات، مجھے صرف اسفندیار دلا دو، خالص اسفندیار جو صرف میری محبت کا دم بھرتا تھا، وہی اسفندیار جو مجھے پہلی بار اس کمرے میں لایا تھا، وہی اسفندیار۔ میں قالین پر 2 زانوں بیٹھی
زاروں قطار رو رہی تھی اور میرا دل ایک ایسی خواہش کے لیے مچل رہا تھا جو میں ساری دولت دے کر بھی نہیں خرید سکتی تھی۔ تو پھر یہ بے قراری کیسی؟ میں خود آئی ہوں اپنی مرضی سے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ میرا نہیں ہے، اس کی نظر میں کوئی وقت ہے نہ حیثیت، تو پھر بھی میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، تو پھر یہ رونا دھونا کیسا؟ یہ کیا اضطراب ہے؟ میرا مولا مجھے قرار دے، مجھے سکون دے، میں کیا کروں؟ اتنے سارے لوگوں کو سکون دے کر مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا؟ کیوں نہیں مل رہا؟ میرا پاگل دل سینے سے نکلنے کو مچل رہا تھا اور رات بھیگتی رہی اور میرا دامن نارسائی کے جان لیوا احساس سے بھگوتی رہی، اور پھر کتنی بے شمار راتیں، اور نیند ایک ایسی دیوی جو رات ہوتے ہی مجھ سے روٹھ جاتی اور میں رات بھر اس کی منت کرتی، اسے مناتی، آنسوؤں کے چراغ جلا جلا کر اس کے بھینٹ چڑھاتی، مگر اسے ترس نہ آتا۔ رات گزر جاتی اور نیند یوں ہی روٹھی رہتی۔ نیہا نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا، وہ باقاعدگی سے اب یونیورسٹی جانے لگی تھی، لیکن خاص بات یہ تھی کہ اب وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ پتہ نہیں خرم اب بھی آتا تھا یا نہیں، میں نے اس سے نہ پوچھا۔ تیسرے دن شام کو خرم آ گیا، وہ کل ہی جرمنی سے لوٹا تھا، میرے لیے اور بچوں کے لیے بہت سے تحائف لایا تھا، اور اسی طرح بے تحاشا باتیں کرنے والا، بے تکی باتوں پر بے تحاشا ہنسنے والا۔ اس نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا، نہ میں نے کوئی گلہ کیا، بس یوں لگا جیسے درمیان میں 8 ماہ آئے ہی نہیں تھے۔ بھابھی، آپ کو پتہ ہے نیہا نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا ہے؟ وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگا۔ بھئی یہ بھی کوئی بات ہے کرنے والی؟ اب تو اس کا پرپوزل بھی ختم ہونے والا ہے۔ تمہیں نہیں پتا؟ میں نے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے پتا ہے، مگر کیا؟ میں نے کپ کے اس کے آگے گھسیٹا۔ بھابھی، آپ نیہا سے بات کریں۔ وہ جیسے سوچ کر بولا۔ کیا بات کروں؟ میں نے اپنا کپ اٹھا لیا۔ میرے متعلق بات کریں، اس کی رائے پوچھیں، کیونکہ میں تایا جان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت مذاق ہو گیا، وہ سنجیدہ تھا۔ تو تم اب تک مذاق کر رہے تھے۔ میں نے یوں ہی کہا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا تھا، پلیز آپ اس سے بات تو کریں۔ وہ کچھ لجاجت سے بولا۔ اگر وہ نہ مانی، اس نے انکار کر دیا تو؟ اس کے چہرے کی روشنی بجھ گئی۔ پھر وہ جیسے کھوس آ گیا۔ پھر دیکھیں گے، آپ بات تو کریں۔ وہ سنبھل کر بولا۔ تم کہتے ہو تو کر لوں گی بات۔ اسی وقت اسفندیار کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ وہ گاڑی سے اتر کر سیدھا ہماری ہی طرف آیا۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے رسمن خرم سے ہیلو کہا۔ آئیے اسفندیار بھائی، چائے پئیں۔ نو تھینکس، میں ذرا جلدی میں ہوں۔ وہ اب تیکھی نظر مجھ پر پھینک کر اندر چلا گیا، اور مجھے بھلا اب ان نظروں کی پرواہ کب رہی؟ اس کی محبت نے مجھے ہمیشگی کی دوزخ میں پھینک دیا۔ میں سلگ رہی ہوں، جل رہی ہوں۔ نیہا کوئی نظم پڑھ رہی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا جب میں اندر داخل ہوئی۔ آئیے بھابھی، وہ مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا کر رہی تھی؟ میں نے کتاب یوں ہی اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے پوچھا۔ یوں ہی بس
اب تو سونے لگی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، کیسی جا رہی ہے تمہاری اسٹڈیز؟ میں نے رسمن پوچھا۔ بس ٹھیک ٹھاک۔ اسامہ اور معاذ سو گئے کیا؟ ہاں، دونوں سو گئے ہیں، تو ہی آئی ہوں۔ سوتے نہیں جلدی؟ صبح پھر اٹھتے میں سستی کرتے ہیں۔ چھوٹے ہیں نا ابھی، ہمارے درمیان کبھی بہت زیادہ باتیں نہیں ہوئی تھیں۔ نیہا امی جان کی طرح کم گو تھی۔ نیہا، ایک بات پوچھوں؟ آخر کسی طرح تو بات شروع کرنی ہی تھی۔ جی پوچھیں۔ وہ کچھ تجسس سے بولی، تمہارا خرم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کی بھویں تن گئیں۔ آپ ہی کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ کچھ دیر بعد بولی، یوں ہی، کیا نہیں پوچھ سکتی؟ نہیں پوچھ سکتی ہیں، لیکن بے وجہ نہیں۔ کس نے کہا ہے یہ پوچھنے کے لیے؟ وہ سنجیدگی سے بولی، چلو جس نے بھی پوچھا ہے، تمہیں بتانے میں کیا حرج ہے؟ ہے حرج؟ آپ پہلے مجھے بتائیں، کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بابا مجھ سے خرم نے کہا تھا میں تم سے پوچھوں۔ میں نے زچ آ کر کہا۔ کس سلسلے میں؟ وہ خوش لہجے میں بولی، ظاہر ہے تمہیں تھوڑا بہت تو اندازہ ہوگا اس کی فیلنگز کا۔ میں نے اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھا۔ اگر شادی کے سلسلے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں تو میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ بات میں اماں جی کو بھی بتا چکی ہوں۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی، کیا میں وجہ پوچھ سکتی ہوں اس کی؟ کون سی بات تمہیں اسے ناپسند ہے کہ تم اس طرح اس کے پرپوزل کو ریجیکٹ کر رہی ہو؟ میں نے کچھ ناگواری سے پوچھا۔ کوئی خاص وجہ نہیں، بس وہ نہیں۔ وہ زور دے کر بولی، پھر کون؟ میں نے سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں تو وہ گڑبڑا سی گئی۔ کوئی نہیں۔ وہ نظریں چرا کر بولی، نہیں، میں نہیں مان سکتی کہ خرم جیسے شخص کو کوئی لڑکی یوں ہی ٹھکرا دے۔ اس کی وجہ یقیناً کوئی اور ہے۔ اگر تم مجھے بتانا نہیں چاہ رہی تو الگ بات ہے۔ تو وہ جیسے سوچ میں پڑ گئی۔ بھابھی، آپ یہ باتیں مجھ سے خرم کی بھابھی کی حیثیت سے پوچھ رہی ہیں یا میری؟ اس نے میری وفاداری کو جانچنا چاہا۔ صرف تمہاری بڑی بہن کی حیثیت سے۔ خرم کی بات کا جواب تم دے چکی ہو۔ اب صرف تمہاری بات ہو رہی ہے۔ وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ وہ بھابھی ہماری یونیورسٹی میں، وہ چپ کر گئی، کوئی گلاس فیلو ہے؟ نہیں، وہ ہمارے پروفیسر ہیں اردو کے، سر فیضان۔ میں کیا کروں، وہ مجھے بہت پسند ہیں۔ وہ معصوم سی لڑکی جیسے بے بس ہو کر بولی، کیا وہ بھی تمہیں پسند کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ انہیں تو معلوم ہی نہیں ہے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ وہ ہر بار ٹال دیتے ہیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، کوئی ہماری محبت کا متلاشی ہے اور ہم اس سے نالاں، اور جس کی چاہ کی ہمیں طلب ہے وہ ہم سے بے خبر۔ پھر میں نے اسے دیکھا۔ میں بات کروں گی ان سے، لیکن بھابھی پلیز ابھی کسی سے ذکر نہ کیجیے گا۔ اور خرم تو بالکل نہیں۔ میں کیا کروں؟ میں نے بہت کوشش کی، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ اس نے چہرہ صاف کیا۔ چلو کوئی بات نہیں، تم ان سے بات کرو، پھر دیکھیں گے۔ زیادہ ٹینس ہونے کی ضرورت نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سو جاؤ۔
میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے یوں ہی سر ہلا دیا اور میں مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف یوں بڑھی جیسے کوئی چڑیا مقتل کا رخ کرتی ہے۔ جہاں اس کے پر کاٹ کر اسے اڑنے کا حکم دیا جائے۔ نامہربان نیند میرے استقبال کو تیار تھی۔ ایک دوزخ تو میرے اندر بھی سلگ رہا تھا، ہر لمحہ آنچ دیتا ہوا۔ اور پھر کتنے ہی سارے دن چپ چاپ گزر گئے۔ میں نے خرم کو حتی الامکان نرم لفظوں میں نیہا کا مطمع نظر سمجھا دیا کہ ابھی وہ ماسٹرز کرنا چاہتی ہے۔ تم انتظار کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ پتہ نہیں کیوں میں نے اسے پھر انتظار کی آس لگا دی۔ کوشش کے باوجود میں اس کا دل نہیں توڑ سکتی تھی۔ اسفندیار کا وہی رویہ تھا، حقارت بھرا، سرد، اور تقریباً ہفتے کی 5-6 راتیں ادھر ہی گزارتا، اور اگر دل چاہتا تو ایک آدھ رات خیرات میں میری جھولی میں ڈال دیتا۔ لیکن اب میں نے بھی لبوں کو سی لیا تھا کہ شکوے کی جو آہ یا سی کی آواز ہوتی تو وہ بھی کبھی میرے منہ سے نہ نکلی۔ بس جیسے میں نے خود کو ڈھال لیا تھا حالات کے تقاضے کے مطابق۔ اب زندگی سہل ہو گئی تھی۔ میری نہ سہی مجھ سے متعلقہ بہت سے لوگوں کی۔ امی ابو کی طرف پہلے کی طرح ہفتوں بعد ایک آدھ گھنٹے کے لیے جاتی، انہیں چھوٹی جھوٹی سچی کہانیاں سنا کر آتی کہ اسفندیار واپس آ گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ اسی میں خوش ہو جاتے۔ اگرچہ میں نے بچوں سے کبھی کچھ نہ کہا تھا، لیکن وہ خود ہی باپ سے نالاں رہنے لگے تھے کہ وہ انہیں ٹائم کیوں نہیں دیتا۔ وہ جب بھی گھر آتا وہ یا تو اس سے یہی شکوہ کرتے یا سیدھے منہ بات نہ کرتے۔ وہ اس کا الزام بھی مجھ پر دھر دیتا تھا کہ میں انہیں پٹی پڑھاتی ہوں۔ میں محض سر ہلا کر رہ جاتی، یا مسکرا دیتی، یا خاموشی سے وہاں سے ہٹ جاتی۔ اس روز بھی 11 ہی بجے تھے۔ میں باہر لان میں مالی کو لان کی صفائی کا کہہ رہی تھی جب نیہا یونیورسٹی سے لوٹ آئی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی بلکہ دوڑتی ہوئی میرے پاس سے گزر گئی۔ مجھے لگا وہ رو رہی ہے۔ پہلے میں نے نظر انداز کرنا چاہا، مگر پھر ایسا نہ کر سکی اور اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ بیڈ پر اوندھی لیٹی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ نیہا، نیہا، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ میں اس کے پاس بیٹھ کر بولی، مگر وہ اسی طرح روتی رہی۔ نیہا، کیا بات ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اتنی جلدی کیوں آ گئیں؟ ابھی تو ڈرائیور بھی گھر پر تھا، تم کیسے آ گئیں؟ بھابی، وہ ایک دم میری گود میں لیٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ نیہا، گڑیا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیوں ایسے رو رہی ہو؟ اماں جی کو پتہ چل گیا تو وہ پریشان ہوں گی، میں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بھابی، میں نے آج سر سے بات کی، وہ اس طرح لیٹے لیٹے گھٹی ہوئی آواز میں بولی۔ پھر اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ میں نے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کے دائیں گال پر ہاتھ کی انگلیوں کے نشان تھے اور چہرہ ویسے ہی سرخ ہو رہا تھا۔ میں گھبرا گئی۔ کیا ہوا ہے نیہا؟ بتاؤ مجھے پلیز۔ میں نے چہرہ اس کی طرف جھکاتے ہوئے کہا۔ وہ پیریڈ لے کر نکلے تو میں نے ان سے کہا
کہ مجھے ان سے ایک ضروری بات کرنی ہے، تو انہوں نے کہا میں یہیں بات کروں گا، مگر میں نے ان سے کہا کہ میں علیحدگی میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے اپنے آفس میں لے گئے۔ وہ یہاں تک بتا کر پھر رونے لگی۔ میں پریشان ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ میں بے قراری سے بولی۔ میں نے ان سے کہہ ڈالا کہ وہ مجھے اچھے لگتے ہیں، اور یہ کہہ کہ میں ان سے شادی، انہوں نے بنا کسی لحاظ کے میرے منہ پر تماچا دے مارا اور اتنی زور زور سے ڈانٹنے لگے کہ باہر کھڑے طلباء کا گروپ بھی اندر آ گیا۔ انہوں نے اتنی فضول باتیں سنائیں اور میں بھاگتی ہوئی باہر آ گئی۔ سب کے سامنے میں وہ بولتے رہے۔ وہ پھر رونے لگی اور مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ اسے کیسے تسلی دوں۔ نیہا، یہ تم نے غلط کیا، اس طرح بات نہیں کرتے، میں نے اسے سمجھانا تھا۔ تو اور کس طرح بات کرتے ہیں؟ وہ میری کوئی بات نہیں سننا چاہتے تھے۔ میں جہاں بات کرنا چاہتی وہ مجھے ٹال جاتے۔ میں کیا کرتی؟ میرا خود پر زور نہیں رہا تو میں نے کہہ دیا۔ میں کیا کہتی؟ انہیں کس بات پر اعتراض تھا؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے اتنی فضول باتیں کی ہیں۔ ہم لڑکیاں یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں بلکہ اپنے رشتے ڈھونڈنے آتی ہیں، اور یہ ہماری شرم و حیا بالکل فنا ہو گئی ہے، جو ہمیں استاد کے رشتے کا بھی لحاظ نہیں رہا۔ میں نے تو اور پھر وہ رونے لگی۔ کیا وہ ان میرڈ ہیں؟ میں نے یوں ہی پوچھا۔ نہیں، میرڈ ہیں۔ مجھے جھٹکا لگا تھا۔ بھابی، ان کی مسز اس قدر بدصورت ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ پھر بھی انہوں نے مجھے میری محبت کو ٹھکرا دیا۔ میرا دل چاہا کہ اب ایک تھپڑ میں اس بے وقوف کے منہ پر لگاؤں۔ بھلا محبت کا معیار خوبصورتی کب ہے؟ یہ تو بس ہوتی ہے اور ہو جاتی ہے، یا نہیں ہوتی۔ جب اماں جی مجھے بیاہ کر لائی تھیں تو ولیمے والے دن سب لوگ کہہ رہے تھے کہ تو کوہ نور لے آئی ہے اپنے گھر میں۔ وہ آج وہی کوہ نور کوئلے سے بھی بدتر ہے۔ اسفندیار اسے جوتی پر نہیں گنتا۔ کب ہے محبت کا معیار خوبصورتی اور خوبصورت چہرے؟ یہ تو بس کوئی جنون ہے یا کوئی ابال ہے جو سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے، نہ کچھ سجائی دیتا ہے محبوب کے سوا اور نہ کچھ دکھائی۔ یہ بات مجھ سے بڑھ کر کون جانے گا؟ اچھا تم حوصلہ کرو، یوں دل چھوٹا نہیں کرتے۔ اس پروفیسر پر دنیا ختم نہیں ہوتی۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا، تمہیں خود اپنی یہ خواہش احمقانہ لگے گی کہ ایک شادی شدہ مرد سے محبت کہاں کنارے لگتی ہے۔ میں نے اسے بہلایا۔ کیوں نہیں لگتی کنارے؟ کیا اسود بھائی پہلے سے؟ آدھا فقرہ اس کے منہ میں ہی تھا جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور میں اسے محض دیکھ کر رہ گئی اور خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس واقعے نے مجھے یہ تو اندازہ ہو گیا کہ نیہا اچھی خاصی احمق ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حماقت میں عقل کی ساری حدود پھلانگ جائے گی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی حماقت تو محبت کرنا ہی ہے، کہ محبت کرنے کے بعد کسی اور حماقت کی کسر باقی نہیں رہتی۔ محبت ہے کیا؟ اپنی ذات کی نفی، اپنی جان، اپنی تمناؤں کی نفی، ان تمام کی نفی کرنا محبت ہے۔ وہ ایک سمجھدار اور باشعور لڑکی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو دوسروں کی عزت کرتے ہیں اور اپنی تکریم انہیں سب سے بڑھ کر عزیز ہوتی ہے، جس کی خاطر وہ اپنی ہر خواہش کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ لیکن محبت ایسا گورکھ دھندا ہے جس میں جب کوئی الجھتا ہے تو وہ اپنی عزت، اپنی تکریم، اپنے منصب کو قطعاً فراموش کر کے اس درجے تک جھک جاتا ہے کہ خود کو جھٹلا بیٹھتا ہے، اپنے ہی وجود سے منکر ہو جاتا ہے، صرف محبوب ہی مد نظر رہ جاتا ہے۔
اس نے اپنی اور اپنے والدین کے اسٹیٹس کی پرواہ کیے بغیر اتنی بڑی بات کہہ ڈالی۔ ہاں، محبت نرمی خواری ہے، اور جس کو اپنی عزت پیاری نہیں وہ اس کا راز میں قدم رکھے۔ اسفندیار، اس نے کیا کہ اپنی عزت، اپنے اسٹیٹس، قد و قامت کو نظر انداز کر دیا۔ اور اب نیہا، میں نے گہرا سانس لیا، اور اس جذبے کی گہرائی کو دیکھنے والے نہیں جان سکتے، نہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا خسارے کا سودا ہے کہ آدمی اپنا ہی خیر خواہ نہیں رہتا، بس جھک جاتا ہے، بنا دام کے بک جاتا ہے۔ اور جب رات میں ٹہل ٹہل کر تھک گئی، جلن کی آگ میں 100 بار جل جل کر خاکستر ہو گئی، تو بستر پر جا گری۔ نیند تو نہ آئی، بس بدن اور دماغ تھک سے چور چور ہو گئے۔ نہ معلوم کتنی دیر تک میں نیند سے جنگ لڑتی رہی۔ اس کے بعد کچھ دیر کو میری آنکھ لگ گئی، ایک دم سے مجھے پیاس نے اٹھا دیا، میرا حلق کانٹے کی طرح سوکھ رہا تھا۔ میں اٹھ بیٹھی اور پانی لینے باہر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ پانی پی کر واپس کمرے کی طرف جانے لگی کہ کسی خیال کے تحت میرے قدم اپنے آپ نیہا کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو وہ اپنے بستر پر اوندھی لیٹی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور آگے بڑھ کر چادر اس کے اوپر ڈالنے لگی کہ اچانک سائڈ ٹیبل پر پڑی سلیپنگ پلز کی منہ کھلی شیشی پر میری نظر پڑی۔ میری جان ہی نکل گئی۔ میں نے جلدی سے شیشی اٹھائی، اس میں صرف 2 گولیاں پڑی تھیں۔ نیہا، نیہا، میں نے گھبرا کر اسے پکارتے ہوئے سیدھا کرنا چاہا، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کی نبض ٹٹولی جو مدھم سی چل رہی تھی۔ میں اسے ایسے ہی چھوڑ کر اماں جی کے کمرے کی طرف دوڑی اور ہلکی سی ان کے دروازے پر دستک دی۔ پہلی ہی دستک پر دروازہ کھول کر باہر آ گئیں۔ شاید وہ پہلے ہی جاگ رہی تھی۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے خالہ، تم اس وقت؟ انہوں نے حیرت سے میری حواس باختہ شکل کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ اماں جی، نیہا، مارے گھبراہٹ کے میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ کیا ہوا نیہا کو؟ اماں جی نے آہستگی سے اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ اندر، اس نے آپ آئیں میرے ساتھ، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو وہ پریشان ہو کر میرے ساتھ چل پڑیں۔ وہ اسی طرح بے سدھ پڑی تھیں، ڈھیلے ڈھالے ہاتھ پاؤں اور بے جان جسم اماں جی کو بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ وہ بے قراری سے آگے بڑھیں اور بیڈ سے نیچے لٹکتا اس کے ہاتھ پکڑ کر پاس بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا خالہ؟ اسے نیہا، ان کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ اماں جی، یہ میں نے شیشی اٹھا کر ان کے آگے کی، یہ اس نے گولیاں کھا لی ہیں۔ کیوں؟ کیسے؟ نیہا بچی، یہ کیا کیا ہے؟ نیہا، وہ اس کا زرد پڑتا چہرہ ہاتھوں میں لے کر تھپتھپانے لگی۔ وہ ڈرائیور بھی آج چھٹی پر ہے، اب کیا کریں؟ بابا کو اٹھا دوں؟ میں نے ایک بار پھر اس کی مدھم پڑتی نبض ٹٹول کر کہا۔ نہیں، انہیں نہ اٹھانا، وہ اس سے پہلے گزر جائیں گے، کچھ کرو۔ اسفند کہاں ہے؟ وہ جیسے پوچھ کر خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ نیہا میری بچی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ وہ اس کے چہرے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ میں دیکھتی ہوں کچھ، میں کہہ کر تیزی سے باہر نکل آئی۔ کیا کروں؟ ڈرائیور کے علاوہ اور کسی نوکر کو ڈرائیونگ بھی نہیں آتی، کیا کروں؟ میں ہاتھ ملتے ہوئے پریشانی سے اپنے کمرے میں آئی۔ اسفند کو فون کرتی ہوں۔ ایک دم سے مجھے وہ خاکی لفافہ یاد آیا، وہ اس کے کپڑوں والے خانے میں ابھی بھی پڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے الماری کھول کر وہ لفافہ نکالا اور جلدی سے سارے کاغذات میز پر اٹھا دیے۔ وقت کی بات ہے یہ لفافہ، اور اس میں موجود ایک ایک لفظ مجھے اس قدر شدید نفرت تھی